بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز کیسے ہیں آپ سب ریڈرز؟ اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجیے، اور اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ چلتے ہیں کہانی طرف۔ اگلی صبح وہ جلدی بیدار ہو گئی تھی، چونکہ آپا کو رات ہی اشر نے ولید کے ایکسیڈنٹ کے متعلق بتا دیا تھا، جبھی وہ سورج نکلنے سے پہلے آن موجود ہوئی تھی۔ ولید کی خیر خیریت دریافت کی، مطمئن ہوئی اور کچن میں آ گئی۔ آپا میں ناشتہ بنا لوں گی۔ ایمان کو انہیں مصروف دیکھ کر انجانی سی خفت ہوئی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا چندا، تم سب کو ناشتہ دو بس۔ ان کے لہجے میں مخصوص قسم کی نرمی و محبت تھی۔ ان کے ناشتہ بناتے بناتے ایمان نے تاؤ جی کے ساتھ ساتھ اشر اور دادا کو بھی ناشتہ پہنچا دیا۔ ان کے کمروں میں اس دوران وہ دوبارہ ولید کو بھی دیکھنے آئی تھی، جو ہم وقت سو رہا تھا، مگر جب تیسری بار وہ اندر آئی تب وہ نہ صرف اٹھ چکا تھا بلکہ منہ ہاتھ دھو کر واش روم سے نکلا تھا۔ اٹھ گئے آپ، ناشتہ لے آؤں؟ تم نے جگایا کیوں نہیں مجھے؟ ناشتے کے لیے سر کو اسباب میں جنبش دے کر اس نے ہاتھ بالوں سے سہلاتے ہوئے کہا تھا، میں نے سوچا آپ کو نیند پوری ہو جائے۔ وہ مسکرا کر کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ناشتے کی ٹرے لے کر آئی تو ولید گرے اور وائٹ لائننگ کی شرٹ اور بلو جینس میں تیار ہو چکا تھا۔ کہیں جا رہے ہیں آپ؟ ایمان نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کیوں، چھٹی کر کے بیٹھ جاؤں کیا؟ وہ جوتے اپنے سامنے رکھ کر موزے پہنتے ہوئے بولا، جی بالکل، آرام کریں گھر پہ بس۔ ایمان نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے دو ٹوک انداز اختیار کیا، مگر ولید نے اس کی بات پہ توجہ نہیں دی تھی۔ اس نے جوتے پہنے اور اٹھ کر ہاتھ دھونے چلا گیا۔ میں 1 گھنٹے بعد آؤں گا، تم تیار رہنا، ہاسپٹل لے کر جاؤں گا تمہیں، وہاں سب تمہارا پوچھ رہے تھے۔ وہ بہت عجلت میں ناشتہ کر رہا تھا۔ آپ کہیں جائیں گے تب واپس بھی آئیں گے نا؟ ایمان کی سنجیدگی بھرے انداز پہ ولید نے ہاتھ روک کر اسے گھور کر دیکھا۔ کیا فضول بات کر رہی ہو؟ بار بار کہہ رہا ہوں نا، معمولی چوٹ ہے، جو بھی ہے۔ میں بھی آپ سے کہہ چکی ہوں، آپ نہیں جائیں گے تو بس نہیں جانے دوں گی۔ اس کے لہجے میں ہٹ دھرمی تھی۔ اس ہٹ دھرمی نے ولید کو چراغاں کیا تھا۔ اس طرح روک سکتی ہو مجھے؟ اس کا لہجہ تنا ہوا سا تھا۔ ایمان نے مسکرا کر کاندھے اچکائے۔ روک چکی ہوں، دروازہ لاک ہے اور چابی میرے پاس ہے۔ اس کے چہرے پر ہی نہیں، آنکھوں میں بھی فاتحانہ چمک تھی۔ ولید کے چہرے پر جھنجھلاہٹ بکھر گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور دروازے کے پاس جا کر ناپ گھما کر دروازہ کھولنا چاہا تو ایمان کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ اس نے طیش کے عالم میں ایک ٹھوکر بند دروازے کو رسید کی تھی، پھر جارحانہ تیوروں کے ساتھ اس کی جانب لپکا تھا۔ آنکھوں میں شعلے نکل رہے تھے۔ چابی دو گی مجھے؟ ایمان اس کے سر تاثرات سے خائف ہوئی تھی، جبھی اکڑ چھوڑ کر فوراً مفاہمت پر اتر آئی۔ ولید پلیز میری بات مان لیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، جس نے کل آپ کو نشانہ بنایا وہ آج بھی وہی حرکت کر سکتا ہے، پلیز۔ وہ اتنی متوجہ ہو کر کہہ رہی تھی کہ ولید کو اپنی طیش زبانی کو ہونٹ بھیجنا پڑ رہے۔ اتنا کمزور عقیدہ کیوں ہے تمہارا ایمان؟ حد ہو گئی، تم کیا سمجھتی ہو اپنے گھٹنے سے لگا کر مجھے محفوظ کر لو گی؟ وہ بے حد مشتعل ہو کر کہہ رہا تھا۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جب ولید نے آگے بڑھ کر ایک ہی کوشش میں اس کی بند مٹھی سے چابی نکالی تھی اور دروازہ کھول کر باہر چلا گیا تھا۔ وہ آنسو کی مصرف سی اس کے پیچھے آئی تھی۔ ذرا ٹھہرو ولید، یہ فضا کا بیگ لیتے جانا۔ آپا نے اسے آندھی طوفان کی طرح سیڑھیاں اتر کر ڈیوری کی سمت جاتے دیکھا تو زور سے آواز دی۔ وہ رکا اور کسی قدر جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو گیا۔ اوفو آپا، ابھی رہنے دیں، میں ابھی ہاسپٹل نہیں جا رہا ہوں، آفس جا رہا ہوں، محترمہ کی حماقتوں کی وجہ سے آلریڈی لیٹ ہو گیا ہوں۔ کیا ہوا ایمان سے؟ پھر تمہاری لڑائی ہو گئی ہے کیا؟ آپا جو کچن کے دروازے تک آئی تھی، آخری سیڑھی پہ کھڑی ایمان کا سرخ چہرہ اور نم آنکھیں دیکھ کر مشکوک ہوئی۔ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، تعویذ بنا کر مجھے گلے میں لٹکائے پھرنے کا ارادہ کیے بیٹھی ہیں، سمجھائیں انہیں میں انسان ہوں۔ وہ بے حد نالاں ہو کر کہتا ہوا بائک اسٹارٹ کر کے دروازے سے نکل گیا۔ آپا نے پہلے دروازہ بند کیا تھا، پھر واپس آ کر سر جھکائے کھڑی ہونٹ کچلتی ایمان کو بڑھ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ مجھے بتاؤ امی جان، کیا ہوا ہے؟ دیکھنا اگر اس کا قصور ہوا تو واپسی پہ کیسے اس کے کان کھینچتی ہوں۔ ایمان کی آنکھیں پھر سے چھلکنے کو بہتاب ہو گئی۔ بہت آہستگی سے اس نے اپنا خدشہ ان کے سامنے رکھ دیا تھا، جسے سن کر وہ بے ساختہ مسکرائی تھی، پھر اسے لپٹا کر پیشانی پہ بوسہ دیا تھا۔ وہ صحیح کہتا ہے، بیجا ضد ہے تمہاری، مرد گھر سنبھال کے رکھنے کی چیز نہیں ہے امی، انہیں رزق کی تلاش میں گھروں سے نکلنا ہی پڑتا ہے۔ حفاظت تو اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کی امان میں دے دو اسے۔ وہ یوں ہی اسے تھامے ہوئے اپنے ساتھ کچن میں لے آئیں۔ بیٹھو یہاں، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں، مجھے بھوک نہیں ہے، اسے جھٹ سے کہا تو اب کی بار آپا نے اسے گھورا تھا۔ خبردار، آئندہ یہ نہ سلوک میں اپنی خوراک کا خیال رکھو، دن بدن کمزور ہو رہی ہو۔ ان کی ڈانٹ میں بھی پیار کا گہرا رنگ تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ وہ شام کو ولید کے ساتھ ہاسپٹل گئی تو ماما کو وہ تھکی تھکی مزمل سی لگی تھی۔ بھئی بہت بہت مبارک ہو فضا، وہ جھک کر گول مٹول سی گلابی بچی کو پیار کر رہی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ نڈھال کیوں ہو رہی ہو؟ ماما کے بعد فضا نے بھی جب نوٹ کیا تو پوچھ ڈالا۔ جواباً وہ بے دلی سے مسکرا دی تھی۔
مجھے کیا ہونا ہے، فٹ فاٹ ہوں، فٹ فاٹ نہیں ہے یہ، راستے میں ہی نہیں یہاں اسپتال میں گھستے ہی وومیٹنگ ہو رہی تھی اسے۔ پوچھیں اس سے کیا کھایا ہے اس نے؟ ولید کے انداز میں شرارت تھی، جبکہ اس کی بات پہ فضا کے ساتھ ساتھ تائی ماں اور ماما نے بھی چونک کر اسے دیکھا تھا، پھر آپس میں نگاہوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ کب سے ہے یہ کیفیت تمہاری ایمی؟ تائی ماں لپک جھپک اٹھ کر اس کے نزدیک آئیں، چہرہ ایک دم ہی کسی انجانے جوش سے تمتما اٹھا تھا۔ میں تو کل سے وقفے وقفے سے ایسا ہوتا دیکھ رہا ہوں، اصل بات تو یہی بتائیں گی۔ جواب اس کے بجائے ولید کی جانب سے آیا تھا، انداز سرسری سا تھا۔ ایویں کر رہے ہیں تائی ماں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ منہ صاف کرنی کترا گئی، اس کے اضمحلال کی وجہ موسیٰ کا خوف تھا، جو بہرحال وہ کسی پر آشکار نہیں کر سکتی تھی۔ کل کے ولید کے ساتھ پیش آنے والے حادثے نے اس کا اضطراب بے حد بڑھا دیا تھا۔ ہاں تو پتر، اللہ تجھے ٹھیک ہی رکھے، تو مجھے بتا تو صحیح۔ تائی ماں کی بے چینی معنی خیز تھی، ماما کی نظریں بھی اسی پر جمی تھیں۔ ایمان نے اچنبے میں گھر کر انہیں دیکھا۔ ایسی کون سی بات ہو گئی ہے؟ وومیٹنگ وغیرہ تو؟ اوفو ماما، اس بدو کا سیدھا سیدھا چیک اپ کرائیں لے جا کر۔ فضا کی صلاح پہ ماما اور تائی اسے زبردستی ساتھ لے گئیں، اور جب ان کی واپسی ہوئی تو ان کی خوشی اور جوش قابل دید تھا۔ لو بتاؤ بھلا، اتنی بڑی خوشی کی خبر اور جھلی کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ سائی نے میری سن لی ہے۔ انہوں نے لمحوں میں سب کو ایمان کی پریگننسی کی خبر سنا دی۔ اشر کو مٹھائی لینے دوڑایا اور خود جھک کر بچی کو پیار کرتے ہوئے بولی تھی، بھاگوان ہے میری پوتی، اس کے آتے ہی خوشی کے خبریں ملنے لگ گئی ہیں۔ ولید نے ماما کے ساتھ لگ کر کھڑی شرمائی لجائی جھیپی سی ایمان کو دیکھا، جس کے چہرے پہ خوش و قزح کے رنگ اترے ہوئے تھے۔ ایک یہ ہمارا پتر ہے، ڈاکٹر ہو کے بھی پتہ نہیں چلا کہ بیوی کا پیر بھاری ہے۔ تائی ماں نے ولید کو مصنوعی خفگی سے گھورا، وہ اس عزت افزائی پہ محض انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا۔ ڈاکٹرنی نے بہت احتیاطیں بتائی ہیں، کمزور بہت ہے میری دھی رانی، اب تجھے بہت خیال رکھنا ہے اس کا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ہاں؟ تائی ماں کی دھمکی پر ولید کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ تابعدار ہیں جناب، فکر کیوں کرتی ہیں؟ اور جب وہ اس کے ساتھ واپس آ رہی تھی تب بھی تائی ماں نے ڈھیروں نصیحتیں اور ہدایتیں ساتھ کر دی تھیں۔ اب اس کے پیچھے مت پڑے رہنا کام کرنے کے لیے، ایک آدھ دن میں خود آ کے سنبھال لوں گی اپنی دھی کو۔ انہوں نے ولید کو جتایا تھا، اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر جھک کر گویا ایک بار پھر اپنی سعادت مندی کا یقین دلایا تھا۔ اور جب وہ اس کے ہمراہ ہاسپٹل کی طویل سیڑھیاں اتر رہی تھی، ولید کا بس نہیں چلتا تھا اسے گود میں اٹھا لے۔ وہ اس کی ایسے ہی کیئر کر رہا تھا جیسے کوئی نازک آبگینے کی۔ تشریف رکھیے۔ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اس نے کسی قدر شوخی سے کہا تھا۔ ایمان نے لرزیدہ پلکیں اٹھا کر بغور اس کے فریش چہرے کو دیکھا تھا۔ خوش ہیں نا آپ؟ ناخوش ہونے کی وجہ بھی تو نہیں ہے ویسے، اگر ابھی تو کیا کبھی بھی یہ خوشخبری نہ ملتی تب بھی میں دوسری شادی نہ کرتا۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کر گاڑی اسٹارٹ کرتا ہوا وہ پتہ نہیں اسے چھیڑ رہا تھا کہ یقین کا سرا تھما رہا تھا۔ مرد کی کسی بات پہ کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، ایمان نے جواباً سنجیدگی سے کہا تو ولید کے چہرے کے
تاثرات ایک دم بدل گئے تھے۔ اعتبار تو مجھے بھی تمہاری کسی بات کا نہیں کرنا چاہیے، مگر کر رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں کڑواہٹ بھری تھی، ایمان کو جیسے سانپ نے سونگھ لیا۔ وہ ایک دم گمسم سی ہو گئی تھی۔ سوچو کہ اس بھنور سے وہ تب ابھری جب گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ ایمان نے نگاہ اٹھائی، سامنے ایک مشہور شاپنگ آرکیڈ تھا۔ ولید اسے اترنے کا اشارہ کرتا ہوا اپنی سمت کا دروازہ کھولنے لگا۔ ایمان نے تکلیف کی تھی، مگر دانستہ کسی قسم کا استفسار نہیں کیا۔ اس کے ہمراہ سیڑھیاں چڑھ کر وہ روشنیوں سے جگمگاتی شاپ میں آئی۔ وہ ہر سمت برائٹ کلرز کی گویا بہار آئی ہوئی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی اور اسٹائلش لباس۔ ولید خاموشی سے گھوم پھر کر کپڑے دیکھتا رہا۔ سر، آپ کو کس قسم کا ڈریس چاہیے؟ پارٹی یا پھر برائڈل؟ سیلز گرل گویا اس کی ہیلپ کو آگے بڑھی تھی۔ پارٹی۔ ولید نے اس کی بات کا جواب دیتے خود ہاتھ بڑھا کر ایک ہینگر نکال لیا۔ سی گرین اور ڈل اورنج کلر کا سوٹ، جس کی اورنج شرٹ پہ سی گرین بارڈر تھا اور اس پر بہت جھلملاتا ہوا سا کام بنا ہوا تھا۔ فنٹاسٹک! آپ ان کے لیے لے رہے ہیں نا؟ بہت سوٹ کرے گا ان کو، سیلز گرل مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ ولید نے ایمان کو دیکھا جو سپاٹ چہرہ لیے خاموش نظر آ رہی تھی۔ اس نے کچھ کہے بغیر سوٹ سیلز گرل کی سمت پیک کرنے کو بڑھا دیا تھا۔ پہلے تمہاری وجہ سے میں اپنی شادی پہ، جو میری زندگی کا بہت اہم موقع تھا، خوش نہیں ہو پایا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا میری زندگی کے دوسرے اہم موقع پر کوئی رخ نہ ڈالو۔ ماتھے پہ تیوریاں لیے وہ سلگتے ہوئے لہجے میں کاٹ سمو کر برہمی سے بولا تو ایمان نے کسی قدر شاکین ہو کر اسے دیکھا تھا۔ آپ کی خوشی میری خوشی نہیں ولید۔ محبت کچھ نہیں پتا مجھے اتنا کچھ نہیں پتا۔ میں تمہارے دل میں گھس کر نہیں بیٹھا ہوا۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ تم فی الوقت اپنا موڈ درست کر لو۔ اسے نخوت سے وہ تنگ کر کہہ رہا تھا۔ ایمان نے ہارن بھینچ لیے۔ ولید نے کریڈٹ کارڈ سے ادائیگی کی تھی، پھر اسے لیے باہر آ گیا۔ اس کے بعد وہ اس کے ساتھ ایک ریسٹورانٹ آیا تھا اور کولڈ ڈرنک کے ساتھ باربیکیو آرڈر کیا۔ میری زندگی میں میری اپنی ذات کی بہت اہمیت ہے، چونکہ یہ خوشی میری ہے۔ جب بھی میں تم سے کوئی تمہاری پسند کی بات نہیں پوچھوں گا، بھلے تم مائنڈ کرو۔ اس نے جو ترجیح دی تھی وہ ایمان کے لیے تکلیف دہ اور توہین آمیز تھی، مگر وہ ضبط کیے بیٹھی رہی تھی۔ کھاؤ نا، ڈاکٹر نے سنا ہے کیا کہا ہے، تمہیں بہترین ڈائٹ کی ضرورت ہے۔ وہ خود رغبت سے کھاتے ہوئے اسے ٹوک کر بولا تو ایمان کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ مجھے صرف ڈائٹ کی ہی نہیں ولید، آپ کی توجہ اور محبت کی بھی ضرورت ہے، اگر آپ سمجھیں تو۔ وہ پھٹ پڑی تھی، آنکھیں بھیگ بھیگ گئی تھیں۔ دے تو رہا ہوں توجہ اور محبت کی بات مت کرنا۔ میرے ساتھ یاد ہے نا کیا کیا ہے تم نے میرے ساتھ؟ اس کے لہجے میں بیک وقت بلاغت، طنز اور زہریلا پن تھا۔ اس کے جارحانہ تیوروں کی تاب نہ لاتے ہوئے ایمان نے سرد سے نگاہ جھکا دی، پھر کچھ توقف سے روحان سی ہو کر بولی تھی، آپ بھول کیوں نہیں جاتے ہیں اس بات کو؟ معاف کر دیں مجھے۔ نہیں کر سکتا کوئی اپنی توہین بھلا سکتا ہے بھلا؟ کھیلی ہو تم میرے خالص کھرے جذبوں سے۔ اگر میں نے ہٹیلے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمہیں نہ چھین لیا ہوتا تو تم سے تو آج تمہیں پتہ نہیں تم کہاں ہوتی۔ تم بتا سکتی ہو تم نے میرے اوپر کس چیز کو ترجیح دی تھی؟
اس کے دبنگ لہجے میں کرب کے شعلے تھے۔ شکست تھی، بے اعتنائی کا دکھ تھا۔ ایمان کو پہلی بار اس کی کیفیت سمجھ آئی۔ اسے پہلی بار اس کا دکھ محسوس ہوا تو کچھ کہے بغیر سر جھکا لیا۔ وہ جلتی آنکھوں سے کتنی دیر اسے تکتا، گویا جواب کا منتظر رہا تھا۔ پھر چھری اور کانٹا دونوں پلیٹ میں پٹخ دیے تھے اور اشارے سے ویٹر کو بلایا تھا۔ آج یہ بات بھی کنفرم ہو گئی کہ تمہیں میری خوشی سے نفرت ہے۔ ویٹر بل لایا تو والیٹ سے نوٹ نکال کر پلیٹ میں پٹکتے ہوئے وہ بھینچی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا۔ ایمان اٹھ کر اس کے ساتھ چلی تو چال میں بے حد تھکن اور پسماردگی تھی۔ پچھلے 2 دن سے ولید نے اس سے بول چال بند کر رکھی تھی۔ وہ منا کر ہار گئی تھی، مگر اس کا موڈ خوشگوار نہیں ہوا تو بے بسی کی شدید احساس سمیت رونے بیٹھ گئی تھی۔ صرف یہی نہیں، کھانا بھی احتیاطاً چھوڑ دیا۔ تب وہ تلملاتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو تم؟ اس کا انداز بے حد کڑوا تھا۔ ایمان نے ایک نگاہ اس کے بیزار کن انداز پہ ڈالی، پھر اسے زج کرنے کو کاندھے اچکا دیے تھے۔ میری مرضی؟ تمہاری مرضی کی ایسی ہی تیسی؟ وہ بھڑک کر بولا تو ایمان نے ہورن کھینچ کر اسے دیکھا تھا۔ جب تک آپ خفا رہیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اتنی پرواہ تو نہیں ہے تمہیں میری خفگی کی؟ وہ پھنکار کر بولا تو ایمان نے دونوں ہاتھوں میں اس کی کلائی جکڑ لی تھی۔ آپ کو یقین کیوں نہیں آ جاتا کہ تم کیوں آخر یہ چاہتی ہو کہ میں تمہارے دامِ فریب سے نہ نکلوں؟ ولید! اس کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا۔ ولید نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا، پھر کھانے کی ٹرے درمیان میں رکھی اور خود نوالہ بنا کر اس کے منہ کے نزدیک لایا۔ اب ایمان میں تاب نہیں تھی کہ اس کا ہاتھ جھٹک دیتی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں ولید، ٹرسٹ می۔ وہ لجاجت سے بولی۔ ولید نے معدل ناخواستہ سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ محبت مجھے پتہ ہے آپ میری بات کا یقین نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا دل رونے کو چاہنے لگا تھا۔ کبھی کبھار میرا بھی دل چاہتا ہے ایمان کہ تمہارا یقین کر لوں، مگر خود کو دھوکہ تو احمق دیتے ہیں نا۔ تم نے کبھی بلور کے اس گلاس کو سلامت بچتے دیکھا ہے جسے بے دردی سے دیوار پہ مار دیا گیا ہو؟ نہیں نا، میں نے خود کو اسی طرح ٹوٹتے پایا تھا۔ تب میرے دل کی حالت تو اس سے بھی زیادہ تباہ کن تھی۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ میں ایک ہی جگہ سے دوسری مرتبہ دھوکہ کھانے کا سامنا کروں؟ مجھ میں تاب نہیں ہے۔ ایمان شاکڈ اسے دیکھتی رہی تھی۔ جب وہ اٹھ کر وہاں سے جا چکا تھا، ایمان کو قطعی سمجھ نہیں آ سکی تھی اپنے اتنے بڑے نقصان پہ کیا رد عمل ظاہر کرے، روئے، بین کرے یا پھر کچھ کھا کر سو رہے۔ تھکا گیا ہے مسلسل سفر اداسی کا، اور ابھی بھی ہے میرے شانے پہ سر اداسی کا۔ وہ کون کیمیا گر تھا جو بکھیر گیا تیرے گلاب سے چہرے پہ زرد اداسی کا؟ میرے وجود کے خلوت کے میں کوئی نہ تھا جو رکھ گیا ہے دیا طاق پر اداسی کا۔ میں تجھ سے کیسے کہوں یار مہرباں میرے کہ تو علاج نہیں میری ہر اداسی کا۔ یہ جو آگ کا دریا میرے وجود میں ہے،
یہی تو پہلے پہل تھا شرر اداسی کا، نہ جانے آج کیوں کھو گیا ستارہ شام، وہ میرا دوست میرا ہم سفر اداسی کا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے اندر سے جیسے جینے کی تمنا مٹتی جا رہی تھی۔ تائی ماں فضا، اشر، عاقب بھائی، تاؤ جی کے علاوہ ولید بھی اس کا خیال رکھتا تھا، مگر وہ گیلی لکڑی کی طرح سے سلگ سلگ کر ختم ہو رہی تھی۔ فضا فاطمہ کے ساتھ پورا گھر بھی سنبھالتی تھی۔ ڈاکٹر نے ایمان کو بہت پرہیز بتایا تھا، وہ مکمل بیڈ ریسٹ پہ تھی اور تائی ماں تو اسے بستر سے پیر بھی باہر نہیں نکالنے دے رہی تھی۔ دن ایسے ہی سست روی سے گزر رہے تھے جب بہت خاموشی سے غیر محسوس انداز میں ایک اور طوفان چلا آیا اور گویا تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا تھا۔ وہ ایک عام سا دن تھا، ولید کو اسے لے کر اسی دن شہر چیک اپ کے لیے بھی جانا تھا۔ وہ موسیٰ قادوانی کو بھول بیٹھی تھی جب اس کے ایک میسج نے پھر اس کی زندگی میں ہلچل مچا دی۔ فضا کے اصرار پہ وہ فاطمہ سے کھیلتے ہوئے جوس کے سپ لے رہی تھی۔ جب اس کے سیل فون پہ میسج ٹون بجی، اس نے سرسری سے انداز میں میسج کھولا تھا۔ اس دن تو بچ گئے تھے نا آپ کے شوہر محترم، مگر مزید نہیں بچ سکتے۔ پلاننگ تو اس روز بھی مکمل تھی، مگر یقیناً ان کی کچھ سانسیں باقی تھیں۔ بس یہی سمجھ میں آتا ہے مجھ کو۔ اینی وے میں آؤٹ آف کنٹری تھا، جبھی آپ کو یہ مہلت بھی مل گئی، مگر اب میری طرف سے اپنے شوہر نامدار کی لاش کا تحفہ قبول کرنے کے لیے تیار رہیے گا۔ موسیٰ قادوانی۔ میسج پورا پڑھنے تک ایمان کی آنکھوں میں اندھیرے چھانے لگے تھے۔ فاطمہ کے ساتھ ساتھ موبائل پہ بھی اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اسے اپنا پورا وجود برف کی سیل میں ڈھلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ خوف و دہشت کا ایسا غلبہ ہوا تھا اس پر کہ وہ اس نمبر پر کال کر کے اسے کچھ کہنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہی۔ بے بسی کے مظہر آنسو گالوں پر بہت سرعت سے اتر آئے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے ہمت کر کے سیل فون اٹھایا اور اس کا نمبر ڈائل کر کے اس سے بات کرنا چاہی تھی، مگر اسی وقت اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہونے لگی۔ وہ اتنی غائب دماغ تھی کہ نہ تو ولید کا نام دیکھ پائی، نہ اس بات پہ دھیان دیا کہ یہ رنگ ٹون اس نے ولید کے نمبر پہ سیٹ کر رکھی ہے۔ اس وقت اس کے ذہن میں صرف موسیٰ قادوانی کا خوف، اس کی دھمکی کی دہشت کا غلبہ تھا۔ جبھی کال ریسیو کرتے ہی بے ساختہ گڑگڑاتے ہوئے بولی تھی، میری بات سنو موسیٰ، میری بات سنو پلیز۔ دیکھو تم جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں، چاہے وہ ولید سے طلاق کا مطالبہ ہو یا کچھ بھی، مگر خدا کا واسطہ ہے تم ایسا مت کرنا۔ تم میری بات سن رہے ہو؟ تم میری بات سن رہے ہو نا موسیٰ؟ دوسری جانب کی گمبھیر چپ کو محسوس کر کے وہ وحشت بھرے انداز میں چلائی تھی، اگر موسیٰ ہوتا تو ضرور مان جاتا۔ ولید حسن کی سرد پھنکار زدہ آواز پہ وہ ایک دم ٹھٹکی، سیل فون کان سے ہٹا کر اسکرین کو دیکھا اور جیسے فضا میں معلق ہو گئی۔ اسے ایک دم اپنا پورا وجود کسی طاقتور بارود سے اڑتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کون ہے یہ موسیٰ؟ ولید حسن کے لہجے کی غراہٹ نے اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر ڈالے تھے۔ سیل فون اس کے لرزتے ہاتھ سے چھوٹ کر بستر پر جا گرا تھا۔ اسے لگا تھا اس کا دل اندر ہی اندر گہرے پاتالوں میں گرتا جا رہا ہے۔